وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و خاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت اور جس فرد نے ان خمسہ مجالس میں دامے درمے سخنے شرکت کی ہے اس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے شہدائے پارا چنار کے درجات کی بلندی کے لیے جتنی بلند ممکن ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ کے ہر لفظ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں حسین عصر کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ ولی ہیں، اس کا رسول ولی ہیں، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ وہ ولی ہے جو مسجود ہے، رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے وہ ولی ہیں جو سجدہ گزار ہیں، لیکن ہے وہ بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی۔ ہاں ایک بات میں چونکہ آج اختتامیہ ہے ضرور عرض کر جاؤں، وہ اس لیے کہ یہ آئے مبارکہ ایسی ہے کہ اس پہ 5 تقریروں میں بات کو سمیٹا تو نہیں جا سکتا، زندگی چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے۔ مالک الملک اللہ رب العزت یہ نوجوان بالخصوص سمجھے، توحید سمجھنے کے لیے ولایت سمجھنا ضروری ہے، اور ولایت سمجھنے کے لیے توحید سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ولایت نہ سمجھی جائے توحید نہیں سمجھ میں آتی۔ لا یمن توحید الا الولایہ، کوئی توحید نہیں سمجھ سکتا مگر یہ کہ وہ ولایت سمجھ جائے، پھر اس کی سمجھ میں توحید آئے۔ میں یہ تو نہیں کہتا پہ چونکہ الزامات تو بہت ہوتے ہیں، نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ ولایت سمجھنے کے لیے آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں۔ آیت الکرسی سے مراد یہ کرسی نہیں ہے، وہاں کرسی سے مراد اقتدار ہے، حکومت الہیہ ہے۔ وہ میں تلاوت کر دوں اور بات ذرا آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہاں تک اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں، ہم اس سے آگے بھی پڑھتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے ان کا، اللہ ولی ہے ان کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان ایمان والوں کا جو اندھیروں سے نکالتے ہیں اور روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی آپ سلامت ہیں۔ لیکن بات اس سے آگے بھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ اور وہ جو کافر ہیں ان کا ولی طاغوت ہے، شیطان ہے۔
तागूत समझ लें। तागूत किसे कहते? दुनिया तागूत के मानी नहीं समझे। ये इक़्तिदार वाली आयत है, हुकूमत वाली आयत है। हुकूमत इलाहिया का आईन है आयतुल कुर्सी। अल्लाह के इक़्तिदार के मुकाबले पर जो इक़्तिदार कायम करे वो तागूत है। गौर नहीं फरमाया आप? इक़्तिदार इलाहिया के मुकाबले पर। ये बातें भी कहने की होती हैं, दाद लेने को तो मैं अगले लम्हे में आपके कलेजे से भी निकाल लूँ। तवज्जो फरमाइए। जो हुकूमत इलाहिया के मुकाबले पर, जो विलायत इलाहिया के मुकाबले पर वली बन जाए वो तागूत है। तवज्जो। और आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आप हजरात बड़े खुशकिस्मत हैं। आपने इमाम उन्हें माना है जिनकी इमामत में किसी बंदे का कोई हाथ नहीं है। जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। लेकिन मैं फिर पलटता हूँ, आयतुल कुर्सी पे बात करूँगा तो आयतुल कुर्सी पे एक अलग से एक खम्से अशरे की ज़रूरत। हमारे जो अहले सुन्नत भाई हैं वो आयतुल कुर्सी अल्लाह से शुरू करते हैं, अली पे ख़त्म करते हैं। अलीउल अज़ीम पे आप भी परेशान हो, अलीउल अज़ीम पे ख़त्म करते हैं। ये कुछ अरसा पहले तक हम टेलीविज़न पे भी तिलावत सुनते थे, ख़त्म में भी सुनते थे, कुल पे 10वें पे तिलावत होती थी तो बंदे तिलावत ख़त्म करके कहते थे सदक़ल्लाहुल अलीउल अज़ीम। ये कुछ अरसे से तब्दीली आ गई, बंदे कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अलीउल अज़ीम नहीं कहते। इल्ज़ाम हम पे है, लेकिन बात अपने जहनों में है। अलीउल अज़ीम कहते हुए डरते हैं कहीं ये वो अली ना हो। नहीं आप सलामत रहे। मैंने कहा था ना अभी बोल पड़ेंगे आप। बहुत शुक्रिया। जी आप सलामत रहे। लोगों ने अलीउल अज़ीम कहना छोड़, अल्लाह का नाम अली है, अल्लाह का नाम अली, और अली ने अली का नाम अली रखा। मैंने तो नहीं रखा ना। और फिर आले मोहम्मद के नाम बंदे रखते भी नहीं। मुझे मौला हसन की आमद के दिन का वाक़या याद आ गया। जब मौला हसन तशरीफ़ लाए तो सरकारे दो आलम आए। हाँ, पहले मिस्दाक़े कौसर को देखने के लिए जब सरकारे दो आलम आए तो शहज़ादी ने पूछा बाबा जान आप नाम रखें, बेटी आप रखें। अर्ज़ की नहीं सरकार बाबा जान आप रखेंगे। कहा मैंने तो नहीं रखना। फिर अली आ गए, अकीदे चेक करूँगा इस फिक्रे पर। फिर अली आ गए, शहज़ादी ने अर्ज़ की या अली आप नाम रखें। कहा रसूल के होते हुए मैं कैसे रख सकता हूँ, जब सरकार मौजूद हैं तो सरकार रखे। फिक्रा पता नहीं कहाँ कहाँ ठंड डाल देगा, कहाँ कहाँ आग लगा देगा। शहज़ादी अर्ज़ करने लगी ना मैंने रखा है, ना बाबा रख रहे हैं, ना आप रख रहे हैं, फिर इसका नाम कौन रखेगा। रसूल मुस्कुरा के कहता अब इसका नाम वो रखे जिसका हमने रखा है। उठे हुए हाथ सलामत रहें आप। नहीं आप सलामत रहें। तो आप आयतुल कुर्सी समझें तो आपको इक़्तिदार समझ में आएगा। और ये विलायत भी इक़्तिदार ही, विलायत भी इक़्तिदार है, हुकूमत है। गौर फरमाइएगा, अल्लाह की हुकूमत है, रसूल की हुकूमत है और उनकी हुकूमत है जो हालत रकू में ज़कात देते, उनकी हुकूमत। और उनकी हुकूमत सरहदों में नहीं होती। जब उनकी हुकूमत हो तो फिर ऐसा नहीं होता
کہ پنجاب والا کشمیر میں کچھ نہیں لے سکتا، پھر نہ پنجاب نہ پھر ادھر والا کشمیر اور ادھر والا کشمیر، درمیان میں سرحد نہیں، اللہ کی حکومت میں سرحدیں نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی حکومت ہے، اور اس حکومت سے مراد صرف زمین نہیں ہے، جو کائنات میں ہے وہاں اس کی حکومت ہے، جو کائنات میں ہے وہاں اللہ کی حکومت ہے، اور جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں رسول کی ولایت ہے۔ جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں رسول کی ولایت ہے، اور جہاں رسول کی ولایت ہے وہاں علی کی ولایت ہے۔ توجہ فرمائیے، اس لیے تو ہمارے ائمہ نے اقتدار کے لیے جنگیں نہیں کی کہ یہ بیٹھ لیں کرسی پر، ہاں بیٹھ لیں تخت پہ، چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ حکومت کر لیں، ہاں ملکوں پہ حکومت کر لیں حکومت، جتنی بھی حکومت کر لیں، سورج تو ہماری مرضی سے نکلتا ہے۔ یہ تکوین ہے کہ اگر کسی کو سمجھنا ہے، انما امرہ اذا اراد شیء ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا، اس کا امر یہ ہے جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، فَإِن یقول، وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پھر ہو جاتا ہے۔ جس کے کہنے سے ہو جاتا ہے نا، میں آپ کو عنوان کے قریب لے آؤں تو یہ دن تھوڑے تھے، میں اس میں مکمل تو عرض نہیں کر سکا، اور اس پہ میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ جس کے کن کہنے پہ سب ہو جاتا ہے، یہ نوجوان ذرا جاگیں، فکرہ آخر تک میں کہنے جا رہا ہوں، آخر تک مجھے داد چاہیے۔ پہلے فکرہ سنا ہو تو اپنی داد اپنے پاس رکھیے، اگر پہلی بات سن رہے ہیں تو پھر اس مجلس سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ جس کے کن کہنے پہ سب ہو جاتا ہے نا، اسے حسین نے کہا مجھے نانا کی شکل کا بیٹا چاہیے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ جس کے کن کہنے پہ سب ہو جاتا ہے، اسے حسین نے کہا، ہاں نہ مانگنے والے حسین نے، ہاں رزم بے قضائے و تسلیما لامر، کہنے والے حسین نے اللہ سے فرمائش کر دی مجھے نانا کی شکل کا بیٹا چاہیے۔ اور اگلا فکرہ جوانوں کے لیے پھر کہہ رہا ہوں، محمد کی شکل کا بیٹا لے کر نام علی رکھ دیا۔ نہیں، اس میں پیچھے رہ گئے ہیں آپ۔ ہم مصطفیٰ کی شکل کے، جی بسم اللہ سید، مصطفیٰ کی شکل والے بیٹے کا نام علی رکھ کے حسین نے بتایا کہ علی اور محمد بلا فاصل کیسے ہوتے ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج فضائل بھی شہزادے کی، اور میں نے آیت سے ربط کیا ہے، اس کا مربوط کیا ہے، اس توجہ فرمائیے گا۔ یہ شہزادہ، یہ شبیہ پیغمبر، توجہ فرمائیے گا، یہ میرے مولا حسین نے مانگا۔ غور فرمائیے، 11 شعبان کو اس شہزادے کی آمد، 11 شعبان اس شہزادے کی آمد، اور یہ شہزادہ اتنا خوبصورت کہ شہزادے کے چہرے پر 70 نقاب ہوتے تھے، اور کبھی رات کے وقت
میں مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل کے لیے ذہن تیار رکھی. کبھی رات کے وقت جب شہزادہ نقاب ہٹا دیتا تھا تو مدینے کے لوگ سمجھتے تھے سورج نکل آیا ہے، اتنا نور تھا شہزادے کے چہرے میں. ہاں توجہ فرمائیے گا. تو میرا دل چاہ رہا ہے وہ نوجوانوں کے مزاج بدل رہے ہیں، میں شہزادے کی فضیلت کے کچھ مصرے سناؤں. نہیں ایسے نہیں، مل کے بولو حیدری. شہزادے کی فضیلت کے چند مصرے آپ کو سنا دوں. میں اپنے تخیل پہ بھروسہ نہیں کرتا بھائی جان، میں اپنے تخیل پہ بھروسہ نہیں کرتا. مالک نے جو بخشی ہے وہی بات کہوں گا. بڑے ادیب چہرے میرے سامنے موجود ہیں. میں اپنے تخیل پہ بھروسہ نہیں کرتا، مالک نے جو بخشی ہے وہی بات کہوں گا. اس بار قصیدہ نہیں ممکن ہوا مجھ سے، اس بار میں اکبر پہ فقط نعت کہوں گا. آپ جی ہیں اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، زندگی آپ بسم اللہ. اور جب میں نے یہ سوچا نا کہ اس بار میں اکبر پہ فقط نعت کہوں گا تو پھر نعت بھی ہو گئی، پھر نعت بھی ہو گئی. اور جب نعت ہوئی تو پھر نعت میں مالک نے مصرے عطا کیے. بھائی توجہ، نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. آئے میں ابھی چپ چہرے دیکھ رہا ہوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں، دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. آئے ہائے جو بندے ہاتھ اٹھا سکیں، نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں، دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. اور لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھو. آئے ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں. اور اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے. اس مصرے پہ چپ نہیں رہنے دوں گا. ہاں یہ سنی بھی سنیں، شیعہ بھی سنیں. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے. وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے. وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں. آپ سے لے کے آخری فرد تک میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے. وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں. وہ جو چاہے کہ محمد کو میں سارا لکھوں. اور لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے کا سہارا لکھوں. تمہاری جوانیاں سلامت رہیں. لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا، جب یتیموں کے سہارے کا سہارا لکھوں. بھائی توجہ، ہاں نیاز حسین جاگنا یار. اور 11 شعبان جب شہزادے کی آمد ہوئی، جب شہزادہ تشریف لائیں 11 شعبان، تو پھر بڑی ہستیاں دیکھنے آئیں. گھر جو وہ ہے جہاں قدسی بھی آتے ہیں، جہاں ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں، جہاں انبیاء بھی آتے ہیں. تو پھر جب شہزادے کی آمد ہوئی تو بڑی ہستیاں دیکھنے آئیں. جب ہستیاں دیکھنے آئیں تو کتابوں کے وجود بھی آئے. وہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے وجود بھی آئے. تورات آئی، زبور آئی اور انجیل آئی. ان کی قیادت قرآن کر رہا تھا. پیچھے 3 کتابیں تھی، آگے قرآن تھا. اکبر کو حسین نے اٹھایا ہوا تھا، آغوش میں پڑے ہوئے اکبر ہیں، سب سے آگے قرآن ہے. میں بتاؤں دیدار اکبر کیسے ہوا؟ قرآن دیکھتا ہے یہ حیرت میں ڈوب کر. نہیں 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 ایسے نہیں. قرآن دیکھتا ہے یہ حیرت میں ڈوب کر. کیوں حیرت میں ڈوب کے دیکھ رہے ہیں؟ قرآن دیکھتا ہے یہ حیرت میں ڈوب کر، معنی کھلے ہوئے ہیں خلاصے کی گود میں. یار اس سے بہتر مصرع میں کہاں سے لاؤں؟ قرآن دیکھتا ہے یہ حیرت میں ڈوب کر، معانی کھلے ہوئے ہیں خلاصے کی گود میں.
اور اکبر نے رکھ دی کھول کے رمز من الحسین، نانا اتر رہے ہیں نواسے کی گود میں۔ تیری جوانی سلامت رہے۔ یا علی آپ جی ہیں۔ عجیب رات تھی بھائی، توجہ۔ اور پھر جب میرے مولا حسین نے علی اکبر کو اٹھایا، ہاں کبھی وہ ہوتے تھے نانا کے دوش کی رونق، کبھی وہ ہوتے تھے نانا کے دوش کی رونق، خود اپنے ہاتھوں پہ نانا اٹھا رہے ہیں حسین۔ عجیب رات ہے شعبان کی مدینے میں، چھپا کے اللہ کو اکبر دکھا رہے ہیں حسین۔ آپ نے بڑا اچھا سنا جی، آداب میزبانی یہی ہے، چھپا کے اللہ کو اکبر دکھا رہے ہیں حسین۔ اور مصرے سنیے، یہی 4 مصرے میں پڑھوں۔ اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود، اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود۔ اگلے مصرے میں ایک لفظ آ رہی دف، کیا لفظ ہے؟ دف۔ دف جانتے ہیں؟ ہمارے اہل سنت بھائی نعت پڑھتے ہیں تو 7 دف بھی بجاتے ہیں۔ کچھ بندے اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نہیں بجانا چاہیے، لیکن اعتراض کرنے والوں کو پتہ نہیں کہ پہلی بار دف بجا کب تھا۔ انہیں بتا دوں کہ پہلی بار دف کب بجا تھا۔ جب رسول مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ کی بچیوں نے استقبال کیا تھا دف بجا کر، اور 7 قصیدہ پڑھا تھا۔ اس قصیدے کا ایک مصرع ہے طلع البدر علینا، آج ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ سلام ہے مدینے کی ان بچیوں کی معرفت کو جنہیں پتہ ہے کہ محمد پہلے دن بھی آئے تو 14ویں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک کرنا، محمد پہلے دن بھی آئے تو 14ویں کا ہوتا ہے۔ بچیاں دف بجاتی رہیں، رسول درمیان سے گزر گئے، وہ قصیدہ پڑھتی رہیں، رسول گزر گئے۔ رسول کی اونٹنی، اب تو رسول کی ہے نا، یا حسین۔ جی آپ آقا کی اونٹنی، آقا کی اونٹنی، میں پھر کہہ رہا ہوں آقا کی اونٹنی۔ مدینے والے منتظر تھے سرکار کس کے گھر جاتے، اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ کر۔ ابو ایوب غریب آدمی، ہاں کبھی کھانے کو ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا، یہ انتخاب رسول کی اونٹنی کا تھا۔ بھائی توجہ، میرے آقا کے جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ کس کو کتنی عزت دینا ہے، ہاں، اور بڑی جلدی اس اونٹنی کو پتہ چل گیا، رسول کے بیٹھتے ہی پتہ چل گیا، حالانکہ رستے میں خریدی تھی۔ یار جو سمجھ گئے ہیں انہیں سلام ہے، رستے میں خریدی تھی۔ وہ بیٹھ گئی ابو ایوب انصاری کے گھر، سرکار تشریف فرما ہوئے، مدینے والے ملنے آ گئے، رش ہو گیا۔ جب رش ہو گیا تو ایک صاحب اٹھے، انہوں نے آ کے سرکار دو عالم کے کان کے ساتھ ہونٹ لگا۔ میں ابھی دف سمجھا رہا ہوں، توجہ، پھر میں مصرع پڑھوں گا۔ جب سرکار کے کان کے ساتھ ہونٹ لگائے، سرکار نے فرمایا ذرا کھل کے بات کرو نا، میرے کان میں سرگوشی آپ نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، میرے کان میں سرگوشی آپ نہیں کر سکتے۔ تو بات کرنے والے نے کہا سرکار میں نے کئی بار علی کو آپ کے کان میں بات کرتے سنا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کی نقل نہ کرو، وہ لسان اللہ ہے۔ جو ہاتھ اٹھ سکتے ہیں بیٹے ہاتھ اٹھا کے نا، یہ تائید ہوتی۔ ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ آئے ہیں، بچیوں نے دف بجایا،
تو آپ نے منع بھی نہیں کیا تو پھر لوگ سمجھ لیں گے سرکار نے روکا نہیں تو بجا لینا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ انہوں نے کہا سرکار منع کر دیں۔ سرکار نے فرمایا آپ بلائیں ان بچیوں۔ ہر باپ اپنی بچی کو لے کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ گیا۔ رسول اٹھے، امامہ گلے میں ڈالا، دعا کے ہاتھ اٹھائے، فرمایا رضی اللہ عنہ کنہ وعن اولاد کنہ وعن اولاد اولاد کنہ، یا اللہ میں اپنے استقبال کے لیے دف بجانے والی بچیوں کی نسل میں پیدا ہونے والے آخری آدمی کی بخشش کی بھی ضمانت لیتا ہوں۔ جو سرکار کی فضیلت جانتے ہیں انہیں پتہ ہے میرے آقا کی فضیلت کیا ہے، میرے آقا کا مقام کیا ہے۔ تو یہ دف تو سمجھ میں آ گیا، بچیوں نے دف بجایا۔ نماز شب پڑھتے ہیں آپ؟ تھوڑے بندے پڑھتے ہیں ویسے مومن کی نشانیوں میں نماز شب آپ پڑھیں، رات کا سناٹا ہو، سارا گھر سویا ہو اور آپ نماز شب کے لیے مصلی پہ بیٹھے، بیٹے سار اٹھاؤ، آپ کے ہاتھ میں تسبیح و موتیوں والی، اور آپ کی تسبیح کا موتی موتی پہ گرے، بھلے ہلکی سی آئے، آواز تو آئے گی نا۔ 11 شعبان کی رات تھی جب علی اکبر چل رہے تھے شبیہ پیمبر بن کے، اللہ نے مصطفیٰ کی شکل کو ایسے الوداع نہیں کہا۔ بتاؤں ہوا کیا؟ اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود آواز تسبیحات کو ہی دف بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی آواز تسبیحات کو ہی دف بنا دیا۔ بہت خوبصورت، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ نانا کی محبت تھی میرے مولا حسین کے دل، چاہتے تھے، اللہ سے بھی یہی دعا مانگی تھی کہ میں اداس ہو گیا، اور یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا کہ نانا کی شکل، میں فرمانے امام حسین سنا رہا ہوں۔ مولا خود فرماتے ہیں، بیٹے میری طرف دیکھ، اللہم اشہد ہؤلاء قوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس بالرسولک۔ اللہ گواہ رہنا، میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ، منطقاً نطقاً و خلقاً، بولنے میں، سوچنے میں، اخلاق میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں۔ اگلے فکرے بڑے عجیب ہیں۔ حسین فرماتے ہیں وَإِذَا اشْتَقْنَا لِزِيَارَةِ نَبِيِّكَ، اللہ جب مجھے تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا ہے نا، فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ، تو میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ میں کوشش کیا کرتا ہوں 8، 9، 10 محرم کے علاوہ سارا سال اس شہزادے کی شہادت نہ پڑھوں، لیکن آج مجبوری ہے، حکم ہوا ہے کہ شبیہ تابوت کو آنا، تو میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن یہ جو میں شہادت پڑھ رہا ہوں، یہ مولا نے بھی منع کیا کم پڑھا کرو۔ کبھی کبھی رکت نہیں ہوتی، اور جب رکت نہیں ہوتی تو پھر 2 مائیں مل کے کہتی تو نے اکبر دیکھا جو نہیں ہے۔ جزاک اللہ، مرحبا، سیدہ سلامت رکھے۔ اور میرپور والوں، اگر کبھی اتفاق ہو جائے سادات و غیر سادات، آپ نے تابوت برآمد کروانا ہو، رضوان شیرازی، ناظم ممبر صاحب، ذاکر دستیاب نہ ہو،
مجمع پورا ہو، عاشور کی شب ہو، ذاکر کوئی نہ ہو، اور آپ رونا چاہتے ہو، تو ایک 60-65 سال کا سید جس کی داڑھی سفید ہو، اسے اس کمرے میں بھیج دیں جس میں تابوت ہے، اسے کہیں اکیلا سر پہ تابوت اٹھا کے آ۔ دور کھڑے ہو کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ضعیفی جوانی کا جنازہ کیسے اٹھاتی ہے۔ دو طبقے جو ہیں نا، وہ علی اکبر کی مجلس میں چپ نہ رہیں۔ ایک وہ جن کی داڑھی سفید ہو گئی، ایک وہ جن کی داڑھی ابھی آ رہی ہے۔ ہاں، میں جب بندے اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری حسرتیں، کبھی ہم اپنی حسرتیں پڑھتے ہیں، کبھی ہم مہندی پڑھیں نا تو بعض بندے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں ہوئی تھی مہندی، یار ان مسائل میں نہ الجھا کر، یہ ہم شیعوں کی حسرت ہے۔ حسین کے بیٹے کی مہندی ہوتی، ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے مہندی لے کے جاؤ۔ میں جب پڑھتا ہوں تو پھر مجھے اکثر میرے سننے والے فرمائش کرتے ہیں، میں اپنی حسرت کے طور پہ علی اکبر کی شادی پڑھتا ہوں۔ میں لاہور نیاز میں ایک پڑھ رہا تھا، نوجوان نے فرمائش کر دی شادی پڑھو شہزادے کی۔ میں نے کہا پڑھوں گا شادی، لیکن عجیب شادی ہے جس کے آخر میں جنازہ برآمد ہوگا۔ جزاک اللہ، تمہارا ماتم مالک قبول فرمائے، بڑی روحانیت ہے۔ آج کا پرسہ لینے خود حسین آئیں گے، کیونکہ یہ شبیر کا بڑا پیارا بیٹا ہے۔ عزادارو، بڑی طویل شہادت ہے اس شہزادے کی، بڑی طویل شہادت۔ جو آخری 13 رجب میرے مولا حسین نے 60 ہجری کی مدینہ میں گزاری، 15 دن بعد تو مدینہ چھوڑ دیا۔ 13 رجب کو حسین پورے مدینے کو کھانا کھلاتے، بابا کے دن کی آمد تھی۔ اس 13 رجب کو حسین بادشاہ نے اپنے لال علی اکبر سے کہا، علی اکبر میری یہ آخری 13 رجب ہے مدینہ میں آج مدینہ والوں کو اپنے بابا کی آمد کے دن پہ کوئی خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں جو انہیں ہمیشہ یاد رہے۔ بابا حکم میں انتظام کرتا ہوں۔ فرمایا آپ صرف اتنا کریں، فجر کی نماز قبر رسول پہ پڑھ کے نا، جب باہر نکلے نا روضہ رسول سے تو چہرے سے نقاب ہٹا دیں۔ آج مدینے والوں کو چہرے کی زیارت کرا، میرے بابا کے دن کی آمد کا دن ہے۔ میرپور والوں 13 رجب کی فجر کی نماز پڑھ کے علی اکبر چہرے سے نقاب پلٹ کے مدینہ کی گلی میں نکلے، مدینے میں شور مچ گیا، قبر رسول پھٹ گئی۔ رسول قبر سے باہر آ گئے۔ جلدی میں نہیں کروں گا، میں نے فضائل اس لیے چھوڑا ہے کہ چند فکرے میں مصائب کے پڑھ سکوں اور نوجوانوں کو ساتھ شامل کر سکوں۔ جتنے جوان ہیں نا، وہ بزرگوں کو موقع دیجیے کہ تابوت کو کندھا وہ دیں۔ ہاں،
سفید داڑیوں والے کندھے علی اکبر کے تابوت کے نیچے ہوں گے نا، تو حسین بڑے راضی ہوں گے کہ آج میں اکیلا اٹھانے والا نہیں ہوں۔ بڑی خوبصورت تیاری کی آپ نے۔ عزاداران یہ ٹھیک کریں یار اس کو۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر کے ذی وقار عزاداروں، کربلا کا میدان، آخری رات، ڈھل گئی رات، ڈھلی ہوئی رات میں میرے مولا حسین نے اپنے اصحاب سے کہا یہ مٹی جمع کرو ذرا، ریت مٹی ایک جگہ پہ جمع کر کے نا ایک بلند سی جگہ بنا دو۔ مولا کس لیے؟ فرمایا یہاں گلدستہ تو ہے نہیں، ایسی جگہ بناؤ جہاں میرا اکبر اذان پڑھے۔ میں نے امتحان نہیں لینا آپ کو۔ صحابہ نے تلواروں سے، ہاتھوں سے مٹی جمع کی، جگہ بن گئی۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے میرے مولا حسین اور میرے مولا عباس سیدہ ام لیلہ کے خیمے میں آئے۔ کہا ام لیلہ اجازت دے تیرا بیٹا آخری اذان پڑھے۔ شہزادی فرماتی میں نے کبھی بیٹا کہہ کے بلائے ہی نہیں، اجازت اس سے لیں جس نے اپنی چادر میں پالا۔ شبیر فرماتے ہیں میں شریعت کا حاکم ہوں، تو بھی اجازت دے، میں بہن سے بھی اجازت لیتا۔ دو ماؤں سے اجازت لے کے دونوں بھائی اکبر کو لے کے خیمے سے نکلے۔ کیا اہتمام تھا، آج دونوں بھائی لے کے چلے، ایک بازو سے حسین نے پکڑا ہوا، ایک بازو سے عباس نے پکڑا ہوا۔ وہ جو گلدستہ اذان صحابہ نے بنایا تھا اس پہ علی اکبر کو بلند کر کے شبیر سامنے کھڑے ہو گئے۔ صحابیوں سے کہا تم اپنے مصلے بچھا لو، اس کے بعد ہم نماز ادا کریں گے۔ علی اکبر سے کہا اکبر آخری اذان پڑھ۔ جسے سمجھ نہیں آئی، اگر کوئی 57 سال کا باپ 18 سال کے بیٹے سے کہے آخری اذان پڑھ، شاباش، یہ خالص عبادت ہے۔ آنسوؤں سے رو رہے ہو۔ بابا میں اذان پڑھتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جب میں اذان پڑھوں گا سنے گا کون کون؟ فرمایا میں سنوں گا، میرے صحابی سنیں گے، میرے نانا سنیں گے، میرے نانا کے ساتھ 1.25 لاکھ نبی سنیں گے، تیرے دادا علی سنیں گے، خیموں میں میری بہنیں سنیں گی۔ اکبر آواز دے کے کہتے بابا میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہتا، آپ صرف بابا نہیں میرے امام بھی ہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ یہ سارے کس کی مرضی سے سنیں گے؟ حسین فرماتے اکبر میری مرضی سے۔ اکبر ہاتھ باندھ کے کہتے بابا جب اتنے آپ کی مرضی سے سنیں گے نا پھر میری ایک حسرت ہے، ایک میری مرضی سے سنیں۔ جب کہا نا ایک میری مرضی سے سنیں، شبیر فرماتے ہیں بتا کون تیری مرضی سے سنے؟ اکبر آواز دے کے کہتے ہیں میری وہ بہن جو میرے پیر کے نشان پہ۔ بس تیاری کرتے آؤ، میں کوشش کروں گا آپ کو قریب لے آؤں۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں اکبر تو اذان پڑھ، میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں جیسے میری بہنیں سنیں گی نا ویسے تیری بہن سنے گی۔ جو نوجوان ماتم نہ کر سکے وہ حسین سے خیرات مانگے۔ اکبر نے گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے پہلی بار کہا اللہ اکبر، آواز مدینے تک گئی۔ سغرا 40 بند دروازوں کے درمیان اٹھ کے دوڑی، نانی ام سلمہ میرا اکبر آ گیا۔ جزاک اللہ، مرحبا، آباد رہیں، سلامت رہیں، تیری جوانی سلامت رہے، او حسین کے بیٹے کو رونے والے تو بہنوں کو نصیب ہو۔ یہ جوان سلامت رہیں جو شبیہ پیغمبر کا ماتم کر رہے ہیں، جو کربلا کی جوانی کا ماتم کر رہے ہیں۔ میں انتظار نہ کرواؤں، دور دور سے مسافر آئے ہیں اور پھر تابوت نے بھی آنا ہے، جنازے نے بھی آنا ہے، ہاں شبیہ پیغمبر کے جنازے نے آنا ہے۔ بس عزادارو سارے اصحاب چلے گئے،
حسین نے اکبر کو بلایا، اکبر کو بلا کے کہا اکبر میرے اعزہ میں، میرے اقربا میں سے پہلی قربانی تیری، بابا میں تیار ہوں۔ فرمایا اماں فضا میری بہنوں کو بلا لا، میرے خیمے میں آ جائیں، میں اکبر کو تیار کرنے لگا ہوں۔ ساری شہزادیاں، ساری مخدرات عصمت میرے مولا حسین کے خیمے میں آ گئیں۔ شبیر نے کرسی پہ اکبر کو بٹھایا، کرسی پہ بٹھا کے حسین نے بہنوں کے درمیان کھڑے ہو کے اکبر کو دستار باندھنا شروع کی۔ سنا گے دستار کیسے باندھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک پلو حسین نے چھوڑ دیا، امامے کا ایک پلو چھوڑ دیا، پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ دستار کے پیچ بھی ختم ہو گئے، یاسین بھی ختم ہو گئی، وہ جو پلو رہ گیا تھا نا اب وہ حسین نے پکڑا۔ بہنیں دیکھ رہی تھی، حسین نے پلو پکڑ کے کہا اِنَّ لِلَّهِ، جزاک اللہ، مرحبا مرحبا۔ جوان چپ نہیں کریں گے، جوان ہائے کر کے روئیں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ایک بار سیدہ زینب کا ہاتھ میرے مولا حسین کی کلائی میں آیا۔ حسین یہ کون سی دستار ہے؟ فرمایا یہ دستار نہیں، میرے بیٹے کی تحت الحنک ہے۔ عزیزارو اکبر کو تیار کر دیا، اکبر تیار ہو گئے، تیار ہو کے اس سے زیادہ جلدی کیا ہو سکتی ہے؟ تیار ہو کے اکبر خیمے سے نکلے۔ جب خیمے سے نکل کے گھوڑے کے قریب آئے نا تو بتاؤں وہاں زانو کس نے رکھا تھا؟ تیرے اور میرے مولا عباس نے اپنا زانو رکھا۔ اکبر یہاں پیر رکھ اور گھوڑے پہ بیٹھ۔ اکبر آواز دے کے کہتا ہے آپ چاچا بھی ہیں استاد بھی ہیں۔ فرمایا نہ چاچا سمجھ نہ استاد بس، تو محمد بن کے پیر رکھ، میں علی بن کے سوار کرواتا ہوں۔ میں صدقے جاؤں ان آنکھوں پہ جو برس گئی علی اکبر کے غم میں۔ اکبر سوار ہو گئے، اکبر کا گھوڑا چل پڑا۔ میں بڑی جلدی کر گیا ہوں۔ جیسے ہی اکبر کی سواری چلی نا پیچھے سے ایک آواز آئی بھیا اکبر۔ اکبر نے پلٹ کے دیکھا، جو بندہ اب بھی نہیں روئے گا وہ علی اکبر کے ماتم میں آیا ہی نہیں۔ جب اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو بتاؤں کون تھا؟ 3 سال کی بہن آواز دے کے کہتی بھیا اکبر میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، جی سکینہ دے دو۔ فرمایا بھیا آپ گھوڑے پہ ہیں میں زمین پہ ہوں۔ اکبر گھوڑے سے اترے، 2 سکینہ۔ بھیا آپ کا قد بڑا ہے میرا قد چھوٹا ہے، آپ زمین پہ بیٹھے۔ اکبر زمین پہ بیٹھے، سکینہ آگے بڑھی، بھائی کا گریبان کھولا، گریبان کھول کے شہزادی آگے بڑھ کے، پتہ نہیں کون سا جوان ہے جو سینے پہ ہاتھ نہ مارے، شہزادی آگے بڑھ کے اکبر کا سینہ چوم کے آواز دے کے کہتی یہ سغرا نے مدینے سے چلتے ہوئے جزاک اللہ مرحبا۔ مالک آپ کی آوازیں قبول فرمائے۔ ہو گئی عبادت، گریہ ہو گیا، پرسہ ہو گیا۔ اب میں اگر تابوت منگوا بھی لوں تو تابوت کا استقبال ایسے کرنا جیسے اپنے جنازوں کا استقبال کرتے ہیں۔ عزیزارو بہن کو پیار کر کے اکبر پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جب اکبر پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے نا ابھی گھوڑا چند قدم چلا تھا، ابھی چند قدم چلا تھا کہ پھر آواز آ گئی اکبر۔ اکبر نے پلٹ کے دیکھا، بتاؤں کون تھا؟ اب بی بی فضا ہیں۔ اکبر نے پلٹ کے دیکھا، کہا دادی نہ جاؤں۔ فرمایا جا، تجھے باپ نے اجازت دی ہے، مگر جانے سے پہلے نا ذرا اس خیمے کو دیکھ۔ اکبر نے خیمے کی طرف دیکھا، بتاؤں کیا تھا؟ خیمے کے دروازے میں نا ایک 22 سال کا ضعیف، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا، داڑھی سفید، سجاد رو رو کے کہتے اکبر مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اکبر زین سے اترے، واپس آئے، آ کے سجاد سے گلے ملے۔ سجاد نے گلے ملتے ملتے نہ اکبر سے ایک بات کہی،
ہر بندہ اس فکرے پہ عبادت میں شامل ہو جائے گا کہ اکبر تڑپ کے پیچھے ہٹ گئے. سوال کریں قبلہ کیا کہا سجاد نے اکبر کے کان میں؟ سجاد اکبر کے کان میں کہتے اکبر میرے ساتھ ایک تبادلہ کر لو. بھیا کون سا تبادلہ؟ سجاد آواز دے کے کہتے ہیں برچی مجھے دے دے، بازار تو لے لے. اور سر پہ ماتم کرنے والوں سیدہ یہ پرسہ قبول فرمائے. اکبر تڑپ کے پیچھے ہٹے، ہٹ کے آواز دے کے کہتے ہیں نا بھیا یہ آپ کا حوصلہ ہے، پھوپھیوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار. اللہ کرے اب میں پڑھ سکوں تو سن سکے. یہ ماتمی جوان ذرا تیاری کریں، یہ جن کی داڑیاں آ رہی ہے نا یہ تیاری کریں. میرے لیے بھی دعا کرنا مالک مجھے حوصلہ دے میں شہادت شہزادے کی آپ کو سنا سکوں. عزادارو اکبر چلے گئے، اکبر لڑے، اکبر لڑے. میں ساری باتیں چھوڑ گیا. اکبر نے فوجیں ہٹا دی، فوجیں ہٹا کے اکبر فرات کے کنارے کنارے چل رہے تھے. ایک حرام زادہ ہے جس کا نام ہے حسین بن نمی، یہ علی اکبر کے پیچھے آیا، آواز دے کے کہتا ہے شہزادے میں نے سنا ہے تو بڑا خوبصورت ہے اور ہے بھی بڑا سخی، کسی کو انکار نہیں کرتا. اکبر آواز دے کے کہتا ہے کمینے بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ایک بار اپنے چہرے کی زیارت تو کروا، تیرے چہرے پہ نقاب ہے. اکبر نے انا للہ پڑھ کے تلوار نیام میں رکھی. ابھی اکبر یہاں چہرے سے نقاب پلٹا رہے تھے کہ اس کتے کے بچے نے پیچھے ہٹ کے برچی اکبر کے سینے میں ماری. ماتمی جوانوں ماتم کرو گے؟ برچی اکبر کے سینے میں ماری. مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. میں نے پہلے کہا تھا میں 9-10 محرم کے سوا شہزادے کی شہادت نہیں پڑھتا. آپ نے حکم دیا تو میں پڑھنے جا رہا ہوں. عزادارو برچی مار کے نا اس نے ہاتھ برچی میں رکھا ہے. برچی میں رکھ کے نا یہ میری طرف دیکھنا، اگر میری طرف دیکھو گے تو پھر شاید میں یہی چھوڑ جاؤں. آپ ماتم اتنا کر لیں اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. یہیں پہ برچی پہ ہاتھ رکھ کے نا یہ آواز دے کے کہتا میں نے سنا ہے تیرا باپ بڑا صابر ہے. اکبر آواز دے کے کہتا ہے میرے بابا کی توہین نہ کر، میرا بابا صابر نہیں صابرین کا سلطان ہے. اس نے کہا اچھا سلطان ہے. اس نے جھٹکا دیا، برچی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی. کرو ماتم یار، کرو ماتم جس کے پاس ہاتھ ہے. یہ آل محمد کی جوانی کا ماتم ہے. جو آج ماتم نہیں کرے گا کب ماتم کرے گا؟ یہ برچی توڑ کے کہتا ہے آج میں دیکھوں گا تیرا بابا تیرے سینے سے برچی. سیدہ سلامت رکھے، آوازیں بلند رکھنا، اتنی بلند رکھنا کہ اکبر کی ماں راضی جائے. اللہ تعالیٰ سنو گے؟ برچی کھا کے اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، فرمایا جدھر سے میرا بابا آ رہا ہے نا ادھر مجھے لے چل. جب اکبر پہنچے حسین، میں نہیں پڑھتا کہاں کہاں حسین گرے، میں نہیں پڑھتا کیونکہ کسی مومن کا دل بند ہو جائے گا. حسین پہنچ گئے. جب حسین پہنچے نا، ہاں اتنا کہتا ہوں جب خیمے میں تھے داڑھی کالی تھی، جب خیمے میں تھے داڑھی سیاہ تھی. ادھر اکبر کے پاس آئے حسین کی داڑھی سفید ہو گئی. حسین نے اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھ کے اکبر کی پیشانی سے کربلا کی مٹی کو حمامے سے صاف کیا، چہرہ صاف کیا. آواز دے کے کہتا ہوں میرے فخر یوسف اکبر، او میرے فخر یوسف اکبر، میں ایک بار تیرے چہرے کو دیکھ لوں. حسین دیکھتے رہے. اکبر کا ہاتھ تھا سینے پہ، اکبر کا ہاتھ ہے سینے پہ. حسین آواز دے کے کہتے اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ اکبر آواز دے کے کہتے بابا قاتل تانا دے گیا. اکبر کیا تانا دے گیا؟ اکبر نے ہاتھ اٹھایا، ٹوٹی ہوئی برچی سینے میں باپ کو نظر آئی. آواز دے کے کہتے اکبر یہ کیا ہے؟ اکبر کہتے ہیں کمینہ کہتا تھا تیرا باپ صابر ہے. میں نے کہا نہیں صابرین کا سلطان ہے. پھر کہتا تھا اچھا اگر صابرین کا سلطان ہے پھر میں دیکھوں گا تیرا بابا برچی نکالتا کیسے ہے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں اکبر تو تیار ہے؟ جی بابا میں تیار ہوں. فرمایا اچھا کچھ تیاری میں کر لوں. حسین اٹھے، فرمایا نانا بلاؤ دادا ابراہیم کو، بابا لے آؤ اولیاء کو.
صفیں سج گئی، حسین اکبر کے سینے کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. میں جلدی نہیں کروں گا. سینے کے سامنے بیٹھ کے حسین نے کہا اکبر میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، ایک ہاتھ تو سینے پہ رکھ ایک میں رکھ دو. سینے پہ ہاتھ رکھ کے شبیر نے برچی میں ہاتھ رکھا. شبیر نے برچی ہلائی، زمین کربلا کانپی. جبرائیل کہتا اللہ عرش کے دروازے بند کر دے، تو جان تیرا حسین جانے، حسین کا اکبر جانے. تو دعا کرنا حوصلہ مل جائے میں پڑھ لوں. عزیزانو دوسری بار شبیر نے برچی ہلائی. ابراہیم آواز دے کے کہتے چل ہاجرہ یہ اور ہے ہم اور ہیں. جب دو بار برچی نہیں نکلی نا، جو جوان ابھی ماتم نہیں کر سکے، تمہیں واسطہ حسین کا، حسین اکبر کی ماں آئی ہے. بتاؤں شبیر نے برچی کیسے نکالی؟ ناد علی مظہر العجائب، تنہا برچی نہیں آئی، اکبر کا کلیجہ. اب لاؤ تابوت کو، اب لانا تابوت کو. اکبر کا کلیجہ برچی کے اوپر آیا. رکو بیٹھے رہو، جب تابوت آئے گا میں بتاؤں گا. رستہ پیچھے سے دینا. عزیزانو سنو گے، ادھر برچی نکلی، ادھر ایک ناکا سوار حسین کے قریب آ کے رکا. آواز دے کے کہتا ہے یہاں کوئی حسین ہے؟ کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہتا میں مدینے سے آیا ہوں، میرے پاس ایک خط ہے. کس کا خط ہے؟ کہتا میں رسول کی زیارت کے لیے گیا تھا، وہاں ایک 6 سال کی شہزادی تھی، کہتی تھی میرا بابا حسین میرے بھیا علی اکبر کی بارات لے کے عراق گیا ہے، یہ خط دینا. عزیزانو حسین نے کہا میں حسین ہوں، یہ میرے سامنے اکبر پڑا ہے. حسین نے خط کھولا، خط میں لکھا تھا فاطمہ صغرا از مدینہ، بابا آپ کا وعدہ تھا میں علی اکبر کی شادی میں بلاؤں گا، اگر نہ بلا سکے مجھے بتا دینا. اکبر کی بارات چلی گئی ہے. اور رستہ لو تابوت کو، قریب آنے دو. بتاؤ حسین نے بیٹی کو جواب کیسے دیا؟ اکبر کے سینے کے لہو میں انگلی دبا کے خط کے پیچھے لکھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صغرا تیرے بھائی کی بارات میں نے ابھی رخصت ماتم حسین